اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 100. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا تو زور صرف انہی پر چلتا ہے جو خود دوستی گانٹھ لیتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی جو خود شیطان کے ساتھ یارانہ گانٹتے ہیں نا، شیطان کا پھر زور انہی پہ چلتا ہے. یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ تعویذ کراتے کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ پوچھیں نماز پڑھی کبھی؟ اور نہیں جی نماز سے بس سستی ہوتی ہے. تو وہ یارانہ تو خود گانٹا ہوا ہے، تو شیاطین کیوں نہیں گھسیں گے؟ گھسیں گے. انسان کے اپنے اعمال ہی صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے جو خود اس سے دوستی گانٹتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں. جو شرک کرنے والا ہے، جب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر سپریم مان ہی نہیں رہا اس طرح جس طرح ماننا چاہیے، تو شیطان ہی پھر اس پہ قبضہ کرے گا نا. اور سورۃ الزخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے جو ہے روح گردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر خود شیطان مسلط کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ، اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایک شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہے نا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف، جو جن ہے. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے، شیطان بھی جو تھا نا وہ جن بھی، وہ مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے اب نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. لیکن یہ صرف حضور کی خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبی حضرت ابو بکر عمر عثمان والی کی بھی نہیں ہے، نہ امام حنیفہ، امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل یا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام اسے بناؤ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. امام اعظم ان کو کہو. دنیا کے انسانوں کو امام اعظم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم اس کو بناؤ کہ جس کو شیطان ورگلا نہیں سکتا. ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے ساتھ دوستی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود ہی اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، یا وہ اپنے رب کے ساتھ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پھر شیطان کی دوستی لگ جاتی ہے. اور جب شیطان کی دوستی لگے گی پھر وہ ظاہر ہے شیطانی اعمال شروع کر دیں گے. من الجنۃ والناس. اب یہ نہ سمجھیے گا شیطان جو ہے وہ صرف ان جنوں میں ہی ہے، انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں. اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے نا، ان کی نمائندہ مثال علماء ہیں. یعنی آپ نے دنیا کے اندر اگر انسانی فارم میں شیاطین دیکھنے ہوں گے نا تو وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی واضح جو نشانیاں ان کو جھٹلا دیتے ہیں. عام آدمی کو بڑا ڈرتا ہے. یعنی جو سلیم الفطرت ایک مسلمان ہے نا، جو کسی فرقے اور مولوی کے ساتھ نہیں لگا ہوا، آپ اس کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دینا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کر جائے. لیکن مولوی پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، اور اگلے دن میں مفتی اکمل کو سن رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آئی، درس بخاری دے رہا ہے وہ کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور وہ حدیث پڑھتا ہے صحیح بخاری سے مالک بن حویرث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتوں میں، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ نہ جائے. تو کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بخاری کی، یہ امام شافعی کی ہے. دیکھو وہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے، امام شافعی کہاں سے ہوئی؟ جبکہ ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں اٹھیں گے، ڈائریکٹ اٹھیں گے. اور اس حدیث کا ہم یہ جواب دیتے ہیں، ذرا جواب سنیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ انسانوں میں شیاطین ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں اس حدیث کا جواب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے میں کوئی تکلیف ہو، یا آپ کوئی کمزوری کے باعث نہ اٹھ سکتے ہو تو آپ اس طریقے سے نماز، بھائی اگر آپ کو اس طرح کی تکلیف ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے نا. عقل نہیں کام کرتی. تو خود سے ایک مسئلہ بنایا. اگر یہ چیز تھی اس حدیث میں لکھی ہوتی، اور وہ مالک بن حویرث 40 دن تک رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو رپورٹ ہوا ہوتا. چلے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کے جھوٹ کو مان بھی لیتے ہیں. جو آپ نے جھوٹ بولا یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. جو اللہ کے محبوب پہ آپ نے جھوٹ باندھا اور اتنی بڑی گستاخی کی کہ رسول اللہ قابل اتباع نہیں رہے 40 دن تک کے لیے، یعنی ان پہ ایسی کیفیت آ گئی وہ قابل اتباع ہی نہیں رہے. اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں، جو صحیح بخاری میں ہی 6251 نمبر حدیث ہے جس میں ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر آپ یہی فرماتے ہیں. پھر تیسری بار ایسے ہی ہوتا ہے، چوتھی بار ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں. وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا. صحیح بخاری 6251، میں نے نماز محمدی پہ
5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 70A اور 70B، اس میں بھی حدیث بتائی ہے. ہمارے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. اب مفتی اکمل جو ہے وہ ٹی وی پہ بےایمانی کر رہا ہے یہ، اور بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہے، یہ حدیث سکپ کر دی اس نے صحیح بخاری کی، یا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنے اسی میں جو ہے نا وہ آنکھ کھول لی ہے، اس نے جو 2-4 باتیں سیکھ لی ہیں وہی بیان کر رہے ہیں. تو 6251 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے. تو 3 دفعہ جب ایسے ہوا، چوتھی دفعہ اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے نماز سکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر سکون کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، پھر سکون کے ساتھ تم جو ہے سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر تم سجدے کے لیے جاؤ، سکون سے سجدہ کرو، پھر پہلا سجدہ کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی ہر جگہ اپنی جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تم دوسرا سجدہ کرو، اور جب تم دوسرا سجدہ کر چکو پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ، اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اب اس میں کوئی کہے گا کہ رسول اللہ بیمار تھے لہذا آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں تمہیں بیماری والی نماز سکھا رہا ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. دیکھیں رسول اللہ یہاں تو سکھا رہے ہیں، تو حکمی حدیث آ گئی نا، کہتے ہیں جی حکمی حدیث دکھائیں، یہ جلسہ استراحت کے اوپر حکمی حدیث ہے. مفتی اکمل صاحب سارے اپنے علماء جمع کر لیں، مروں کو بھی زندوں کو بھی، اس کا جواب قیامت تک دیں جو آگے ٹی وی کے اوپر اس طرح دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. شرم بھی نہیں آتی ہے. اور آگے جی امام شافی کی حدیث ہے، فلانے امام دی حدیث ہے، وہ پائی اللہ دے محبوب دی حدیثاں نے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امامہ دی حدیثاں نہیں نے. امام بھی تو فالوور ہی نے، اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنائے، حالانکہ اماموں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بناؤ، ورنہ خدا کے لیے یہ 4 جو فرقے بنائے ہیں اس کی بجائے ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر کوئی بنائی ہوتا ہے تو ہمیں خوشی بھی ہوتی. ٹھیک ہے، فقہ صدیقیہ، فقہ فاروقیہ، فقہ عثمانیہ، فقہ علویہ ہوتی تو ہمارے سینے کو بھی ٹھنڈ پڑتی. ادھر تو حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. وہ تو حق بجانب تھے کہ اس قسم کے فرقے بنا کے چلے جاتے امت کے لیے، لیکن وہ ڈرتے تھے، خوف خدا کرنے والے لوگ تھے. نہ اماموں نے یہ تعلیمات دی ہیں. آج اگر عیسائی جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کر رہے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. انہوں نے کب کہا کہ ہمارے نام کے اوپر یہ کام کیا جائے؟ ہم ان کے نام پر بنائے ہوئے فرقوں کو، امت کی ڈویژن کو جو توڑی گئی ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اگر قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب غلط باتوں کو جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوتا. ان کی عزت ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اس طریقے سے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، امام جعفر الصادق، امام بخاری، امام مسلم، سارے ائمہ رحمہم اللہ اجمعین ہم سب کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں ہم تک پہنچائی، انہی کے ذریعے دین پہنچا ہے. یہ سارا صدقہ جاریہ ان کے لیے، ان کے نام اعمال میں جاتا ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ رسول کے درجے پر یا نبی کے درجے میں فائز کر دو، کہ جو بھی بات ملے تو ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ تم حدیثوں کا بھی جنازہ نکالنا شروع کر دو. تو یہ 6251 نمبر حدیث قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز سکھائی ہے. ادھر تو بہانا جھوٹا کر لیا نا، جھوٹ بول کے پبلک کو سیٹسفائی کر لیا. اب اس کا جواب دیں، اس کا جواب نہیں ہوگا. اور یہ چیلنج صرف مفتی اکمل کے لیے نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے جنہوں نے جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے. میں نے اس لیکچر میں بھی، اپنے رفع الیدین والے لیکچر میں بھی کہا تھا. تو یہ سعودی عرب کے مولویوں نے بھی یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا. ویسے بھی وہ اکثر اتنے موٹے ہیں کہ وہ بیچارے جلسہ استراحت کر کے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اگر کھڑا ہونا چاہے نا تو 2 بندے چاہیے ہوں گے، اتنے موٹے ہیں زیادہ تر، تو میں نے یہی دیکھا ہے. تو اس لیے بھی شاید جلسہ استراحت نہ کرتے ہوں، اس سنت سے محروم ہو گئے. تو یہ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ جلسہ استراحت کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 نمبر حدیث ہے. تو یہ میرا ایک علمی میری طرف سے بات تھی جو مفتی اکمل تک پہنچ جائے. اور مفتی اکمل صاحب کی ایک اور کلپ آج کل بڑا عام ہوا ہے، لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر دوں. وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا کلپ سا ریکارڈ کر کے اور پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جی جرابوں سے نہیں ٹخنے کور ہو جاتے، اگر اللہ کے نبی نے ٹخنے ہی کور کروانے ہوتے تو آپ جرابے کیوں پہنتے تھے؟ دیکھو ذرا، یعنی یہ عالم ہو کے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بھائی اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں؟ کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا نہیں ہے. لٹکانا وہ ہوتا ہے جو تہمت باندھی جاتی ہے اوپر سے، وہ لٹکنا ہوتا ہے، جرابیں لٹکائی نہیں جاتی.
یہ جرابیں لٹکاتے ہیں اوپر سے، یعنی انہوں نے گھٹنے کے ساتھ جراب باندھ کے لٹکائی ہوتی ہے ایسے کر کے، وہ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے. ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے خود تکبر کی. اور وہ کہتے ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے کرو نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کپڑا اگر فولڈ کر لے گا تو وہ بڑا گناہ ہے. بھئی کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا، کف صوف سے اس کو کپڑوں کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے. یہاں سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے، نیچے سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے. یعنی شلوار ہی ہم تو ہمارا تو اپنا جو ہے وہ ہزار بند ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر ہی ہونی چاہیے. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کوئی شخص جس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، پینٹ ہے اور اب یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس نے چھوٹی نہیں سلوائی، اب نماز کے لیے آیا تو کم از کم اس حالت میں اس کو ضرور اوپر کرے. اور وہ کراہتاً ظاہر ہے اس بیچارے کو کرنا پڑے گا، کیونکہ سنن نبی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. جس راوی کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، ان نون راوی ہے. یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی محدث جرح کرے نا کسی راوی کے بارے میں کہ یہ جناب مجہول راوی ہے، تو یہ جرح اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی توثیق ثابت نہ ہو جائے. تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے 3-4 محدثین سے اس مجہول راوی کی توثیق ثابت کیا کہ مجہول ان نون نہیں ہے، یہ محدثین کے ہاں نون راوی ہے. لہذا شیخ البانی کا وہ فتویٰ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مشکات المصابیح میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہذا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہونے شلوار اوپر ہی چاہیے اور ہم اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور اکثر الحمدللہ سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں. چھوٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں یار، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں، ان کا چوغا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے ربڑ رہا ہے. یہ ہمارے امام کعبہ ہیں، یعنی شرم کا مقام ہے. ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور لوگ تو کہیں گے امام کعبہ، یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ. تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ. اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر، جیو کے اوپر، میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوغا لٹک رہا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک، اور یہ نہ کہیے گا وہ بیٹھنے کی وجہ سے لٹک رہا تھا، بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مزید اوپر ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے. یار ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبھتی ہے، حالانکہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی سلیب کا نشان نہیں. اگر یہ سلیب کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی. یہ کوئی سلیب کا نشان نہیں ہے. یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں. یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں، یا یہ مولوی جو ہے زرق برق قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں، 10 رنگوں کی قمیضیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوغے پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنت ہیں جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ عجیب بھڑکیلے لباس. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکل اختیار کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کیسا لباس اور اس طرح کی وضاحت کریں. اور یہ آج میں نعت خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی. یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلہن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے. وہ میں نے دیکھا، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمم نیچے لٹک جاتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر خیر ہے، تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. استغفر اللہ اتوب الیہ. اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. وہ حدیث پوری پڑھیں، وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے، میری تہمت ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، مگر میں کوشش کر کے اسے فوراً اوپر کر لیتا ہوں، لیکن بسا اوقات نیچے ڈھلک جاتی ہے، چند سیکنڈز کے لیے نیچے چلی جاتی ہے وہ پیٹ کی وجہ سے. یعنی ایک بندے کی ہے ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، چلتے پھرتے کبھی نیچے چلی گئی. انہوں نے اس میں الفاظ ہیں مگر یہ کہ میں پورا خیال کرتا ہوں کہ واپس کر لوں. تو وہ اتنے ڈرنے والے تھے کہ وہ چند سیکنڈز کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس پہ تو میری گرفت نہیں ہوگی. تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ تکبر کے طور پہ نیچے نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے تو پیٹ کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے اور آپ اوپر کر لیتے ہیں جب دوبارہ، تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بات کیا تھی. اور پکڑ کے جناب اس کو انہوں نے یہ بنا دیا جناب خیر ہے
حضرت بکر کی بھی نیچے ہی رہتی تھی. توبہ توبہ. یہ اصل میں بغض ہے بیسیکلی. چونکہ کتاب و سنت کے منہج کے لوگ اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں موجود ہیں اس کی ترغیب میں, یہ مرد کی نشانی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, if label shows your intent wear it. اگر مسلمانوں کا گیٹ اپ یہ شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں, ایک ٹوپی, سر کا ڈھانپنا, ایک داڑھی, اور دوسرا داڑھی, اور تیسرا شلوار کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا. یہ 3 ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے. تو آپ اس کے ضد میں آئے ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. جیسے کہ اہل حدیث نے بھی ضد بنائی ہوئی ہے کہ پگڑی نہیں پہننی. ان کے علماء, امام کعبہ کو بھی آپ دیکھ لیں, اس نے بھی سرخ رومال رکھا ہوتا ہے. وہ عرب کی ٹریڈیشن ہے, سنت نہیں ہے. سنت تو پگڑی باندھ رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کالی پگڑی کے اوپر, سفید پگڑی کے اوپر. لیکن انہوں نے اپنی عرب ٹریڈیشن, اور یہاں بھی جو ان کے مولوی ان کو فالو کر رہے ہیں, انہوں نے بھی وہ رومال اور اس قسم کے نا پورے ایسے کر کے بنائے ہوتے ہیں. پگڑی نہیں پہنیں گے کیونکہ بریلوی دیوبندی پہنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہنتے ہیں, ہم نہیں پہنیں گے, چاہے سنت بھی ہو تو خیر ہے. ہاں جب مناظرہ ہوگا پھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر بھی مسح کر لیتے تھے اور پگڑی پہ بھی مسح. اس ٹائم پگڑی آ جاتی ہے بیچ میں. آج بریلوی دیوبندی پگڑی اتار دیں, ننگے سارے ہو جائیں, سب سے پہلے حدیثوں نے پگڑی باندھ لینی ہے. کو ضد میں ہے نا سارا کام, ادھر بھی کام ضد میں ہے, ادھر بھی ضد میں. تو سب سے بڑی لعنت اور ضد اور ہٹ درمی وہ فرقہ واریت ہے, جو انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. تو ہم بتا رہا تھا مفتی اکمل صاحب جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جرابیں بھی آپ جو موزے پہنتے ہیں اس میں بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو ٹخنے سے لٹکانے کے بارے میں ہے. ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اوپر آزار باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایک مرد کے لیے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی ایسے شخص کی طرف نگاہ رحمت بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا, اس کو پاک بھی نہیں کرے گا, اس سے کلام بھی نہیں کرے گا, جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر ہوا. یہ بات ٹھیک ہے کہ تکبر کی شرط کے ساتھ ہے, لیکن سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے نا کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تکبر ڈیفائن کیا ہے. لہٰذا احتیاط اسی میں ہے, سلامتی اسی میں ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. اور کرتے ہیں تمام مقاطب فکر کے لوگ, جو پریکٹسنگ جتنے مسلمان ہیں نا وہ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت والے اگرچہ دیوبندی ہیں وہ کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے اگرچہ بریلوی ہیں لیکن ان کے بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. بلکہ الیاس قادری صاحب خود ترغیب بھی اس کی دلاتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. یہ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی اہل حدیث کی نشانی بنی ہوئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. سب لوگ کرتے ہیں, سب پریکٹسنگ لوگ. لیکن جب وہ ضد بازی آ جاتی ہے نا پھر اس میں معاملہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ افضل تو ہے آدھی پنڈلی تک, لیکن وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آدھی پنڈلی تک افضل ہے, اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں, لیکن ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے تکبر کے طور پر, اور یہ تکبر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا خدا کے لیے کسی پہ آپ نے فتویٰ نہیں لگانا. یعنی اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا یہ متکبر ہے, کیونکہ بہرحال تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی شخص فیشن کے طور پہ بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرتا ہے نا تو ہم اسے بھی متکبر نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے سنت کے معاملے میں سستی کر رہا ہے, جب تک کہ اسے تکبر وہ خود تکبر کہتے ہوئے نہ کہنا شروع کر دے. یہ تکبر کیوں تھا؟ مطلب اگلے زمانوں میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا, اور پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے چوغے پہنتے تھے, اور پیچھے ان کے کئی ملازم جو ہوتے تھے جو ان کی وہ نا بڑی بڑی گون اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے. ان کو ٹیل کیریئر کہا جاتا تھا, ٹیل کیریئر, ان کی دم کو اٹھانے والے. اسی کی ایبریویشن وہ بنائی ہوئی ہے نا ٹی سی, ٹیل کیریئر. تو یہاں کوئی خوشامد کرے اس کا نا ٹی سی کرتا ہے, وہ ٹی سی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس ٹائم میں بڑے بڑے بادشاہ تھے نا انہوں نے کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جو جتنا امیر ہوتا تھا یا کوئی بادشاہ ہے تو اس نے بڑی سی گون پہنی ہوئی ہے, پیچھے زمین پہ لٹک رہی ہے, پیچھے اٹھا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اٹھائیں گے نہیں بیچارے, تو اتنا وزن کون اٹھا کے, ٹگئی کو چل سکتا ہے نا, انسان تو نہیں چل سکتا. اتنی بڑی اگر کوئی گون کسی نے پہنی ہوگی زمین سے جب لٹکے گی اور زمین سے رگڑ کھائے گی, فرکشن ہوگی, تو کیسے بیچارہ چلے گا. تو پیچھے اٹھا کے وہ ٹیل کیریئر اور ٹی سی, تو وہ تکبر کی علامت اس وقت سمجھی جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے سنت قرار دے دیا. اور اس میں اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ ہے تو اس کے لیے پھکی ہے, ان سے پوچھیں جو آپ رمل کرتے ہیں, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ طواف کے جو عمرے والا طواف ہے جس میں آپ نے احرام پہنا ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے, وہ کس لیے چلا جاتا تھا؟ وہ اس کا کانٹیکسٹ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں. مشرکین عرب کہتے تھے مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کی سرزمین ہے, اور صحابہ جو ہے وہ بیمار حالت میں آئے ہوں گے, تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے. تو اب کیا ہم کوئی ادھر کسی کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلتے ہیں؟ لیکن سنت آج تک زندہ ہے, سنت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم کہ جی اس زمانے کے لیے تھا. تو جب شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھا.
تو دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا یہ اس زمانے کے لیے. اور ہر حدیث کو توڑ موڑ کے تو مفتی اکمل صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے. میں یعنی یہ جتنا میں نے غصہ مفتی صاحب پہ نکالا ہے نا، یہ اپنی ذات کے لیے واللہ نہیں نکالا، رسول اللہ کی محبت میں نے ان پہ غصہ نکالا. ورنہ یقین کریں میرے وہ استاد بھی ہیں. یعنی 96 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ان دنوں وہ بھی درس نظامی شروع کر رہے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا واہ کینٹ کے اندر. یہ ویڈیو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے جو اس وقت تھا اب گمراہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہے کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑی ینگ ایج میں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان تک حق پہنچائے. اور میں نے جو انہوں نے استانت کے اوپر کتاب لکھی تھی اس کے رد میں جو میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی جب آپ امی سے آ کے روٹی مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہو جاتا؟ یہ بھی تو مدد مانگ رہے ہیں، دیکھو کیا پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. او بھائی میرے یہ تو ظاہری اسباب ہے مفتی صاحب. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. میں نے پورا جواب دیا پھر اس لیکچر کے اندر احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ کہ آپ اس طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں. بھائی اس کو کون شرک کہتا ہے؟ ہاں اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی امی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بغداد شریف میں دفن ہے قبر کے اندر، اور آپ کہتے ہیں امی مجھے روٹی دے دیں، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے شرک کیا. غائب میں پکاریں گے ایاک نستعین امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو بھی دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ آپ صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پھر امی سے روٹی نہ مانگے، آپ سے ہی مانگا کریں. اے اللہ آپ سے ہی روٹی مانگیں گے، اپنی امی سے نہیں مانگیں گے. ان کو پتا تھا یہ غائب میں مدد کے لیے دعا کی بات ہو رہی ہے. یہ کنستعین ظاہری اسباب کا تو اسی قرآن نے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں فرق ہے، تو میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک.com پر جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں یہ موجود ہے الحمدللہ. تو ہم اسی کے اوپر آج اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں آیت نمبر 100 کے اوپر سورۃ النحل کی. بہرحال یہ مفتی صاحب کے حوالے سے مجھے کافی ای میلز آ رہی تھی. میں نے کہا کہ ایک دفعہ تو مفتی صاحب تک حق بات، مفتی اکمل صاحب چونکہ آج کل بڑے QTV کے اوپر مشہور بھی ہیں، بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماریں گے تو پھر ہم تو کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہوئے ان تک حق بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس طریقے سے فرقوں کو بچانے کے لیے مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ حق بات قبول کی جائے اور حق بات لوگوں کو بتائی جائے. ادھوری بات، آدھی بات بتا کے پبلک کو دھوکہ نہ دیا جائے، بلکہ حق بات بتائیں دلائل کے ساتھ. اب یہ ہمارا انشاءاللہ ویڈیو کلپ ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا تو پھر یہ ان کے اوپر ادھار ہوگا کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں جو یہ 3-4 میں نے باتیں ان کی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. کرنے کو تو سینکڑوں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 2-3 موٹی موٹی باتیں تھیں جو بڑے عرصے سے ادھار تھیں، اور وہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 100 انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان پہ تو انہی لوگوں کا زور چڑھتا ہے جو خود اس کے ساتھ دوستی گانٹ لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا زور چل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.